ایک مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. نہیں جناب، اسلام معافی سے پھیلا ہے، اسلام درگزر سے پھیلا ہے، اسلام پیار سے پھیلا ہے. اور میں آج آپ کو لاجیکلی اس کو پروف کر کے بتاؤں گا. پہلے ہم چلتے ہیں، ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. غورس نام کا ایک بندہ نبی پاک پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے، آقا آرام فرما رہے ہیں، اکیلے درخت کے سائے میں، نوبڈی دیئر، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر آ گیا. اور نبی پاک کی جب آنکھ کھلی، بڑے تکبر والے انداز میں غورس کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نوبڈی دیئر، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آقا زمین پر آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے صرف ایک جملہ فرمایا، ایک لفظ فرمایا، اللہ. اب جب نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا نا، غورس تھر تھر کانپنے لگا. ہیبت نبوت تھی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. نبی پاک نے تلوار اٹھا لی. فرمایا غورس اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کہتا ہے آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو درگزر کرنے والے ہیں. نبی پاک نے اسے بھی معاف کر دیا. اپنی قوم میں جا کر غورس کہتا ہے، میں ایک ایسی شخصیت سے مل کر آیا ہوں جو خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا کی سیرت. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطی بھی کسی کی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب میں نے بات کہی نا کہ اسلام کس طرح معافی سے پھیلا، دیکھیں تھوڑا سا اسلام کو پہلے لاجیکلی، آپ بچے بھی بیٹھے ہیں، ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، کچھ ہسٹری پر بھی نظر ہونی چاہیے. نبی پاک کی سیرت پڑھا کریں. بلکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ خاص یہ مہینہ ہے کہ ہر سال ایک بار نبی پاک کی پوری لائف کو ہم پڑھیں تاکہ وہ تمام واقعات ہمیں یاد ہوں، ہمارے بچوں کو یاد ہونے چاہیے. جب نبی پاک نے مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کی، اب بڑے غمزدہ تھے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کراچی میں پیدا ہوئے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی 50 سال کراچی میں رہے، ہمارے بچے بھی یہاں ہوں، ہماری شادی بھی یہاں ہو، ہمارے بچے ہوں، بچوں کے بچے بھی ہوں، پراپرٹی بھی ہو، بزنس بھی ہو، اور پھر ہمیں کوئی کہے کہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ اور ظلم کیا جائے، ستایا جائے، مارا جائے. نبی پاک نے 53 سال آؤٹ آف 63 ایئرز، میرے آقا کی عمر مبارک 63 سال، 63 سال میں سے 53 سال نبی پاک نے مکہ پاک میں گزارے ہیں. اور آفٹر 53 ایئرز آپ کو مجبور کر دیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ صحابہ کرام کو پہلے نبی پاک نے بھیجا مدینہ پاک، اور پھر خود حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ نے بھی ہجرت کی. اور وہ سفر بھی کتنا یوں سمجھے کہ چھپ چھپا کر ہوا، دشمنوں کے خوف میں ہوا کہ 3 راتیں تو غار ثور میں رہے، پھر جناب راستہ چینج کر کے میرے آقا مدینے پہنچے. اور اس وقت بھی نبی پاک نے جب جا رہے تھے نا تو کعبے کی طرف نظر کر کے کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ اے کعبہ، اگر مجھے مکے والے نہ چھڑواتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. آقا بڑے غمزدہ ہو کر مدینے گئے تھے. کس قدر تکلیف تھی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کتنے لوگ مدینے گئے تھے؟ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی گئیں. یہاں ایک اور میں انشاءاللہ پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا جو ہمیں سیکھنا ہے کہ جب نبی پاک اور صحابہ مدینے گئے نا، ایوریج بتایا جاتا ہے 70-80 صحابہ گئے تھے. آل ٹوگیدر سمجھ لیں شاید مدینے میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. ایک اگر موٹا حساب کر لیں تو 200 مسلمان تھے دنیا میں. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے. کتنے مسلمان تھے؟ فگر آپ سب کو یاد ہوگا، 313. یاد ہے نا؟ اچھا 313 کے بارے میں نبی پاک نے خود بدر میں ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا. اٹ مینس 313 بدر میں لوگ ہیں، شاید اتنی خواتین مدینے میں ہوں گی. تو آل ٹوگیدر سمجھنے کے لیے تقریباً کم و بیش پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 600 مسلمان ہیں. یہ کب کتنے سال ہو گئے نبی پاک کو اعلان نبوت کیے ہوئے؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. 13 سال آپ نے مکے میں تبلیغ کی، 2 سال مدینے میں بھی ہو گئے. ٹوٹل کتنے یہ 6 سال ہو گئے؟ 15 سال. ذرا میرے ساتھ رہیے گا تو آپ ایک بہت خوبصورت سیکوینس سمجھیں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. 15 سال کی دعوت حق کے بعد مسلمان کتنے ہوئے ہیں؟ آل ٹوگیدر 600. 313 بدر میں تھے، باقی خواتین ہوں گی. ٹھیک ہے، 15 سال کی سٹرگل ہے. اب 3 ہجری میں ہوتا ہے غزوہ احد. وہاں کتنے مسلمان تھے؟ 700. یہ 313 کی تعداد کتنی پہنچ گئی؟ 700 تک پہنچ گئی. خواتین اتنی پلس کر لیں تو 1400 لوگ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے کہ جہاں نبی پاک کے ساتھ 1400 صحابہ گئے تھے. آپ گروتھ دیکھ رہے ہیں، یعنی 70-80 صحابہ مدینے پہنچے، 313 بدر میں ہوئے، 700 احد میں ہوئے، 1400 حدیبیہ میں ہوئے. یہ 6 ہجری آ گیا ہے. 6 اور 13 کتنے سال ہو گئے؟
19 سال تبلیغ کی نبی پاک نے، اور مسلمان کتنے ہوئے ہیں؟ 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، تو 1400-1500 خواتین ہوں گی، 3000 مسلمان. میں ایوریج کے ساتھ چل رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے حبیب 19 سال محنت کریں، کوشش کریں، 3000 مسلمان ہو رہے ہیں. ہم تھوڑا سا دین کا کام کرنے کو جواب نہ دے، کہتے نہیں یار میں نے نہیں کرنا، کوئی رپلائی نہیں دے رہا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا. ارے بھائی شروع کے کام مشکل ہوتے ہیں، دین کے کام آسان نہیں ہوتے. ہر کوئی ہمارا ہاتھ بٹائے یہ ضروری نہیں ہوتا. ہمارا کام اذان دینا ہے، ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے. کوئی یہ پیغام سنے نہ سنے، ارے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، 80 لوگ ایمان لائے تھے. تو کیا معاذ اللہ اتنے تھوڑے ایمان لانے والوں کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ حضرت نوح نے تبلیغ ٹھیک نہیں کی؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو دین کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، اچھے کاموں میں مشکل آتی ہے. اگر آپ کوئی دین کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں اور کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی دل توڑ رہا ہے، آپ نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا. پیارے آقا کی اسٹرگل کو، صحابہ کی تکالیف کو، دین کس طرح ہم تک پہنچائے یاد رکھنا ہے. اور پھر جب امتحان کا وقت گزرتا ہے نا، تو پھر دیکھو کیسی راہیں کھلتی ہیں. جس پوائنٹ پر میں لانا چاہتا ہوں اب سمجھیے گا. 1400 صحابہ تھے حدیبیہ میں، چھٹا سال ہے. اب یہاں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، سب احرام پہن کے آ گئے تھے. صلح ہوتی ہے اور مسلمان احرام اتار کر واپس جاتے ہیں. کچھ صحابہ بڑے ڈسٹرب ہوئے کہ حضور یہ کیسا معاہدہ ہے، یہ تو شکست لگ رہی ہے، ہمیں کعبے میں بھی نہیں جانے دیا. مگر غیب بتانے والے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ فتح ملنے والی ہے. سبحان اللہ، کیونکہ رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج لوگ ایمان لائیں گے. اب 1400 لوگ واپس جا رہے ہیں. یہ سال کون سا ہے؟ 6 ہجری. اور اللہ کی شان دیکھو، 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا فتح مکہ کرنے آ رہے ہیں within 2 years. اب جیسے نبی پاک مکے پہنچے، مکہ کانکر ہو گیا، فتح ہو گیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اور اب وہ سارے دشمن خدا اور رسول سامنے کھڑے ہیں، وہ سارے سرداران قریش کھڑے ہیں. کسی نے پتھر برسائے تھے، کسی نے صحابہ کو شہید کیا تھا، کسی نے بدر میں آ کر صحابہ کرام کو شہید کیا، کسی نے احد میں. اللہ اکبر، سوچو کہ احد میں کیسی ظلم و ستم کی آندھی ہوئی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. کسی صحابی کی کان، آنکھ اور ناک بھی کاٹے گئے. اتنے لوگوں کے قاتل موجود تھے اور یہ لائن سے کھڑے تھے اور سب لوگ حیران تھے کہ آج ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. آج ہمارے سر اڑا دیے جائیں گے، آج ہمیں نہیں بخشا جائے گا. اللہ اکبر. اب نبی پاک نے ایک اعلان کیا، تم لوگ جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. لوگ لرز گئے، کانپ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں آپ تو کرم والے ہیں، کریم ہیں، آپ مہربانی فرمانے والے ہیں. پھر نبی پاک نے ان کو رپلائی کیا دیا. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا، سب کو آزاد کر دیا. اچھا یہاں تک تو ہم نے یہ واقعہ سنا ہے، لیکن ہمیں اس کے بعد کا ریئیکشن نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس جیسی معافی کا اعلان ہوا نا، وہ بڑے بڑے سردار زارو کتار رونے لگے. وہ حیران ہو گئے کہ ہمیں بھی معاف کیا جا سکتا ہے. اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، ان کی نسلیں مسلمان ہوئیں. اب ذرا گروتھ دیکھیے گا، میں آپ کو گریجولی لے کر گیا ہوں. 8 سنیں ہجری ہو گئی ہے، 10,000 مسلمان گئے ہیں مکہ، ٹھیک ہے. اور 9 سنیں ہجری میں صرف 1 سال بعد حجۃ الوداع ہوتا ہے. آقا حج پڑھنے جاتے ہیں اور سبحان اللہ 1,24,000 صحابہ عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں. یہ معافی ہوئی، یہ فتح مکہ کے بعد جو دروازہ کھلا اور فوج در فوج لوگ ایمان لائے. اگر وہاں سب کو مار دیا جاتا، ان کی نسلیں انتقام لیتی، قبیلوں کی لڑائیاں جاری رہتی. اسلام معافی سے، درگزر سے، اور پھر یہ فلائٹ ایسی ٹیک آف ہوئی ہے کہ آج دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، کائنات میں سب سے زیادہ اگر تیزی سے پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. 200 کروڑ مسلمان آج دنیا میں بتایا جاتا ہے. یہ وہ معافی تھی، یہ وہ درگزر تھا، یہ وہ رعایت تھی کہ اللہ کے حبیب دیتے گئے. اور لوگ نبی پاک کا اخلاق دیکھ کر، صحابہ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے.